اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر ایک نظم پر ہے جس کا نام ہے بادل کا گیت۔ نظم کی پڑھائی کی جائے گی، وضاحت کی جائے گی، الفاظ کے معنی کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں، آپ کے کام کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے سریر خامہ نمبر 1 کا صفحہ نمبر 38 نکالیے تو آپ کو اپنی نظم بادل کا گیت نظر آئے گی۔ اپنے ہاتھوں میں پینسل رکھیے گا، جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجیے گا اور بار بار اس کی دہرائی کیجیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ بادل کا گیت۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی اکائیوں میں، مگر ایک دن شوخ تپتی شعائیں پکاریں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں، ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شاخوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز ہوا کے تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑی شوخ پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمیں دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی اب تو کھل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ تو بچوں، یہ جو نظم تھی اس کے شاعر کا نام تھا احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی نے بہت ساری نظمیں لکھی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزل گوئی میں بھی اپنا ایک بلند مقام حاصل کیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بلند و بالا ایک شاعر ہیں جن کی شاعری کا انداز ایسا ہے کہ جس کو پڑھنے والے پڑھ کر اور سننے والے سن کر محو و مبہوت رہ جاتے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے بادل کے گیت کے بارے میں بتایا ہے کہ جب بادل برستا ہے تو کہنے کو وہ اپنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے اشک نکال رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ زمین پر پڑتا ہے، ہماری دھرتی پر پڑتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ انسانوں کے جو ارد گرد کا جو ماحول ہے، اگر وہ گرمی ہوتی ہے تو وہ خوشگوار موسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہنے کو لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بادل سے کوئی جانے کہ بادل کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جاتا ہے کہ جب وہ سارا پانی دریاؤں میں پہلے نالوں میں ملتا ہے، وہ نالے سارے دریاؤں میں ملتے ہیں اور وہ سارے دریا مل کر جب ایک سمندر کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ سارا پانی دوبارہ کا دوبارہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور یہ بادل دوبارہ برستے ہیں۔ یہی کائنات کا نظام ہے۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ آپ کا سوال نمبر 1 ہے کہ بادل کہاں رہتا تھا اور اس کا گھر کہاں پہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بادل لہروں کے سائے میں رہتا تھا اور اس کا جو گھر تھا وہ سمندر کی گہرائیوں میں تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بادل نے کس لالچ میں اپنا وطن چھوڑا؟ اس کا جواب ہے کہ ستاروں یعنی روشنیوں کی چکا چوند میں بادل نے اپنا وطن چھوڑا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تیز جھونکے نے بادل سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے کہ ہوا کے جھونکے نے بادل سے کہا کہ مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ سوال نمبر 4 ہے میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے بادل جب برستا ہے تو ارد گرد کا موسم تبدیل ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کو تو یہ بہت سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی اصلیت یہ ہے کہ بادل مسکرا رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے۔ 5واں سوال ہے سمندر کس طرح بنتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سمندر دریاؤں کے
ملنے سے بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا اگلا سوال ہے نظم کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ خلاصہ آپ کا ایک پیراگراف سے زیادہ نہ ہو۔ ایک پیراگراف آپ کا تقریباً 8 لائنوں پہ مشتمل ہوگا۔ 8 سطور سے زیادہ آپ کا خلاصہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ آپ نظم کا خلاصہ نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو میں نے آپ کو ساری وضاحت بتائی ہے اور سوالات کے جوابات میں بھی جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس سب کا نچوڑ آپ نے اسی ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ دینا ہے۔ اگلا آپ کا جو مرحلہ ہے وہ ہے الفاظ کے معنی کا۔ اب ہم کچھ چیدہ چیدہ الفاظ کے معنی کریں گے۔ ایک لفظ ہے آپ کا گہرائی۔ گہرائی کا مطلب ہے تہ تک۔ شعاعیں، کرنیں، دھن، مستی، لپکا، دوڑا، گھل، ختم، گھل جانا کسی چیز کا، ختم ہو جانا، دیا، روشنی، پلٹا، مڑا۔ اگلا لفظ ہے آفت، مشکل یا پریشانی۔ پربت کا مطلب ہے پہاڑ۔ فانی کا مطلب ہے ختم ہو جانے والا۔ بپھرا کا مطلب ہے بے لگام یا منہ زور۔ بلبلایا کا مطلب ہے رویا۔ دمکا کا مطلب ہے چمکا، اور رنج کا مطلب ہے دکھ۔ الفاظ کے معنی ختم ہوئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے الفاظ کے جملوں کا۔ تو الفاظ کے جملوں میں سوال نمبر 3 کو ایک بار پڑھیے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کا مدرجہ ذیل کے معنی لکھیے اور اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی آپ نے ان کے براہ راست جملے نہیں بنانے بلکہ پہلے ان کے معنی تحریر کرنے ہیں اور اس کے بعد جملوں کی طرف آنا ہے۔ آپ کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے آفت ڈھانا۔ آفت ڈھانا کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ کرنا یا ستم توڑنا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت نے تو ٹیکس بڑھا کر ہم پر آفت ڈھا دی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریبوں کی زندگیوں پر آفت ڈھا دی ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا پربت۔ پربت کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ رائی کا پربت بنانا تو علی کی پرانی عادت ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے وطن میں نانگا پربت اور کیٹو جیسے اونچے پہاڑ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 جو لفظ ہے آپ کا وہ ہے فانی۔ فانی کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونے والی یا ختم ہونے والا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے فانی ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو لفظ ہے آپ کا وہ پٹخنی دینا۔ اس کا مطلب ہے بہت زور سے زمین پر پھینکنا یا بہت زور سے زمین پر گرانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اکمل کو مقابلے میں ایسی پٹخنی دی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف نے سائم کو ایسی پٹخنی دی کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اگلا لفظ جو 5واں ہے آپ کا وہ ہے بلبلایا۔ بلبلایا کا مطلب ہوتا ہے بے قرار ہونا یا بے چین ہو جانا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ ایسے ہی بلبلاتا ہے جیسے ابھی کامران بلبلا رہا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے آپ کا وہ ہے دھرتی۔ دھرتی کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ زمین کا جملہ یہ ہو سکتا ہے دھرتی کا کہ ہماری دھرتی بہت زرخیز ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دھرتی ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی انتھک محنت کے بعد ملی ہے۔ آخری جو لفظ ہے آپ کا وہ ہے گتھی۔ گتھی کا مطلب ہوتا ہے گرہ۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس نے افسر خان کی موت کی گتھی سلجھا کر ہی دم لیا، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات کی گتھیوں کو پسے پشت ڈال کر دوسروں کا درد بانٹنا چاہیے۔ اب آپ کے الفاظ کے جملوں کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صفحہ پلٹیے۔ صفحہ نمبر 40 پہ دیکھیے، آپ کا سوال نمبر 4 ہے کہ نظم کے اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اس میں آپ کو مصرع دیا گیا ہوگا اور آپ نے اس آدھے مصرعے کو مکمل کرنا ہے درست لفظ لگا کر یا پھر الفاظ لگا کر، لیکن پیچھے سے اپنی نظم کی مدد سے رہنمائی ضرور حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے آپ کا مگر ایک دن شوخ تپتی شعاعیں پکاری کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں، میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، وہ اکڑا
میں گرجا وہ بپھرا میں کھیلا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے۔ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے۔ سوال نمبر 4 بھی آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں آپ کے الفاظ کے متضاد۔ الفاظ کے متضاد کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے الٹ۔ جیسے اگر میں آپ کو لفظ یہ بولوں گی کہ زمین کا متضاد کیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ زمین کا متضاد آسمان ہوتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کا دن۔ دن کا متضاد ہوتا ہے رات۔ فانی کا متضاد ہے لا فانی۔ غم کا خوشی، زندگی کا موت، الٹا کا سیدھا، نیچے کا اوپر، آگے کا متضاد ہے پیچھے، اور اٹھایا کا متضاد ہے بٹھایا۔ اس کے بعد جو آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفاظ کے مترادف کا سلسلہ۔ الفاظ کے مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے لفظ نکالنے ہیں جو کہ ہم مطلب لفظ ہوں، ایک ایسا لفظ جس کا مطلب بھی وہی ہو اور جو آپ لفظ تجویز کریں اس لفظ کے لیے اس کا مطلب بھی وہی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کا پہلا لفظ ہے وطن۔ وطن کا مطلب ہوتا ہے دیس۔ پربت کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ آفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت۔ غم کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ زندگی کا مطلب حیات، اور آنسو کا مطلب ہوتا ہے اشک۔ سوال نمبر 6 بھی آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب آپ آئیے سوال نمبر 7 پہ، جو کہ ہے آپ کا ہم قافیہ الفاظ۔ ہم قافیہ الفاظ بچوں اس کو کہتے ہیں کہ جو ملتے جلتے الفاظ ہوں۔ ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ سوال پڑھیے۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ کا اس میں، مدرجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ نظم میں سے چن کر تحریر کیجیے اور ان سے مزید 2 الفاظ بنائیے۔ یعنی مدرجہ ذیل ہمیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان سے مزید 2 الفاظ بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کا گہرائیوں۔ گہرائیوں کا ہم قافیہ لفظ جو ہے ایک ہو سکتا ہے وہ پرچھائیوں، اور دوسرا لفظ ہو سکتا ہے کائیوں۔ دکھائیں، شعائیں، ہوائیں۔ اگلا لفظ ہے بھائی، ڈھائی، دکھائی۔ دھکیلا، کھیلا اور میلا۔ رلانے، مسکرانے، جانے۔ دھل، کھل اور گھل۔ سوال نمبر 7 بھی آپ کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی طرح اس لیکچر میں بھی ایک چیز بالکل سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔